میرے بھائیو، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ صحابی کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، میرے محبوب، اگر میں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت میں نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سن لو، اگر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے کسی کی برائی نہ کرو، زبان سے کسی پر تہمت نہ لگاؤ، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، زبان سے چغلی نہ کرو۔ فرمایا سب سے پہلا کام، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور دوسرا کام بیان فرمایا، اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، چونکہ اس وقت تو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رہنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس اور پاکیزہ زمانے میں یہ بات بیان فرما کر گئے ہیں کہ میرے امتیوں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھر میں رہنا، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہو، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے اس ذات کی قسم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا کوئی امتی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ یا کوئی مومن بندی گناہ کر لیتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتی ہے، جیسے ہم نے رونا شروع کر دیا، اللہ ساری زندگی ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا تھا، ساری زندگی ہم جھوٹ بولتے رہے تھے، ساری زندگی ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تھا، اللہ اب ہم نے یہ باتیں سن لی ہے، تیرے نبی کا یہ فرمان سن لیا ہے، اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اپنی زبان کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی زبان سے کبھی تجھے ناراض کرنے والا کوئی کلام نہیں کریں گے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، صرف ہم اپنی زبان سے سچے دل سے یہ بات کہیں گے، اللہ آسمان پر فرمائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے اور میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تیرے گناہ کو ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ ہم سب کو معاف کرنے والے ہیں۔